یہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ بدکاری سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ غیبت بدکاری سے زیادہ گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا، غیبت کس طرح بدکاری سے زیادہ گناہ ہے؟ بدکاری کرنا، زنا کرنا یہ تو بہت عظیم گناہ ہے، غیبت اس سے کس طرح زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، ایک آدمی سے بدکاری ہو جاتے اور پھر توبہ کرتے اللہ اس کو معاف کریں گے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، اور جو آدمی کسی کی غیبت کرے، کسی کو خراب الفاظ کے ساتھ یاد کرے، اس کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ آدمی اس کو معاف نہ کرے۔ یعنی وہ آدمی جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کے بارے میں خراب الفاظ کیے ادا کیا، جب تک وہ آدمی اس کو معاف نہ کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ جس نے کسی کو کمزوری ذکر کیا، جس مجلس میں ذکر کیا، وہ واپس اس مجلس میں جا کے کہنا چاہے کہ میں نے غلط کہا۔ کسی نے اگر کسی عالم دین نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی برائی بیان کی ہے، تو واپس اسی منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہے کہ میں نے غلط کہا تھا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کے خلاف لکھ دی ہے کتاب میں، تو کہ واپس اس کے بارے میں کہے، کسی مجلس میں کہا، کوئی ویڈیو میں کس نے کس کے خلاف بات کی، واپس اس طرح ویڈیو بنائے اور کہے کہ میں نے غلط کیا تھا۔ اب یہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے، غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرنا جو اس کو پسند نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں نے مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، وہ پسند نہیں کرتے، تو یہ غیبت ہے۔ اور صحابہ نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس آدمی کے اندر یہ چیز ہو تو یہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود جو تم کہتے ہیں، فقد اغتبت، تم نے غیبت کی، اگر اس میں نہیں ہے فقد باہت، یہ تو اور بھی عظیم گناہ ہے، آپ نے بہتان لگایا۔ اس لیے غیبت ہم اکثر بیٹھتے ہیں، دو افراد بیٹھ کسی کو موضوع بناتے ہیں، لطف لیتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، اس آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ قرآن نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتے کہ یأکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کے گوشت کھائے جب وہ مرا ہوا میتن، وکرہتم، اس کو تم پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایک مسلمان جب دوسری کی غیبت کرتے وہ اسی طرح گویا کہ میت، جس طرح میت کو کوئی کاتے تو نہیں، میت کو کوئی کائے تو میت کو کوئی نقصان نہیں، تو ایسے مرا ہوا ہے، آپ اپنی منہ کو گندہ کرتے۔ اس طرح ایک آدمی دوسری کی غیبت کرتے، اس کو نقصان ہے نہیں ہے، وہ تو کسی آرام سے بیٹھا ہوگا، سویا ہوگا، تم اپنی منہ کو گندہ کرتے۔ اس لیے غیبت ایک معاشرتی خرابی ہے، ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ ایک اسلام اور شریعت نے اس کو پر بہت سختی کے ساتھ قدغن لگایا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، خیر کے الفاظ اگر کسی کے بارے میں استعمال کر سکتے استعمال کرو، ورنہ غیبت نہ کرو۔ اور یہ پہلے زمانے میں خواتین کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ خواتین غیبت زیادہ کرتی ہیں، لیکن ابھی ہمارے دیندار لوگ، مذہبی لوگ، اچھے لوگ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جب دو آدمی بیٹھتے ہیں تیسرے کو موضوع بناتے ہیں اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام امراض سے اور اس طرح کی تمام خرابیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی الدار۔